اور مبارک ہو، 100 بار مبارک ہو آپ کو استقامت پر۔ وارثان شہدائے انقلاب کو سلام کہہ لینے کے بعد اب مضمون بدلتے ہیں، اور آج کی رات کی مناسبت سے دوسرا پیغام دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال اللہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ۔ اسے امام بخاری اور امام احمد اور نسائی نے روایت کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث، یہ چیز بھی ان شہیدوں کے نام، یہ حدیث بھی شہیدوں کے نام، جب میرا بندہ مجھ سے ملنا، مجھ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہوں، اس سے ملاقات کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ جو شخص بے دھڑک جان دے دیتا ہے اضطراب میں کہ مولا کا دیدار ہوگا اور مولا کی ملاقات ہوگی، فرمایا میں بھی اس سے ملاقات کا مشتاق و منتظر ہوتا ہوں۔ اور جو بندہ مجھ سے ملنے سے کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اس کو، میں بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بتایا، صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں حدیث کی عبارات کو چھوڑ کر اکثر جگہوں پر محض آپ کو اردو ترجمہ سنا دوں گا۔ یہ تمام حدیث اب کسی نئی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت دنیا کو نہیں رہی۔ میں نے 15 سال کے اندر لگ بھگ جو حدیث کا کام کیا، اب میں صحیح عدد تو نہیں کہہ سکتا، کم و بیش ہوگا، لیکن لگ بھگ ممکن ہے 4 سے 5 لاکھ احادیث نبوی کے سمندر میں غوطے لگائے ہوں گے۔ 5 لاکھ احادیث نبویہ کے سمندر میں، اور ان سے نکال کے موتی پھر 40 جلدوں پر حدیث کی پوری کتاب مرتب کر دی۔ 40 جلدوں پر، جو پچھلی کئی صدیوں، کئی 100 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ حدیث ہے۔ پھر اس 40 جلدوں کے ذخیرے کو 3 کتابوں پہ تقسیم کیا تاکہ لوگ پڑھ سکیں۔ وہ میں نے سارا کام مکمل کر کے اپنے طلباء کو، ریسرچ اسسٹنٹس کو، بچوں کو دے دیا ہے، اسکالرز کو۔ اب وہ یکے بعد دیگرے چھپ رہی ہیں۔ تو پہلی کتاب معارج جو سنن ہے، یہ 16 جلدوں کی کتاب ہے، جس کی 8 جلدیں چھپ گئی ہیں، 8، باقی 8 آ جائیں گی، سٹال پر ترتیب سے آ رہی ہیں، شاید ساری 8 نہیں آئی ہوں، یکے بعد دیگرے آئیں گی۔ تو یہ ذخائر جن کتابوں کا تعارف کروایا اس میں موجود ہیں۔ علماء جو عربی پڑھنا چاہیں ان کے لیے سب کچھ ہے۔ تو وقت چونکہ کم ہے تو میں مضمون سمجھانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بندہ، آج کا مضمون ہے محبت الہی اور اس کا صلہ، عشق الہی اور اس کا صلہ۔ صلہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ عجیب سا لالچ دینا چاہتا ہوں آج آپ کو، عجیب سا لالچ دینا چاہتا ہوں۔ چاہتے ہیں وہ لالچ خاص جو میں دوں؟ ہاں، آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے محبت کرے اور میری طرف ایک بالشت میری طرف بڑھے تو میں پورا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، 2 گنا اور زیادہ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھے تو میں بہت تیزی کے ساتھ، جیسے آپ لوگ دوڑتے ہیں
اس طرح دوڑ کر اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اسے اپنے سینہ رحمت سے اور سینہ محبت سے لگا لیتا ہوں، اس کی قدرت اور شان کے لائق، اور اس کے لیے اگلے راستے مجھ سے ملاقات کرنے کے آسان کر دیتا ہوں۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے درج کیا اپنی صحیحین میں، متفق علیہ حدیث، اور وہ یہ کہ جب اہل جنت، اللہ کو چاہنے والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، تو ایک روز اللہ پاک ان سے خطاب کرے گا۔ آج کچھ کلمات ایسے بیان کروں گا کہ اللہ اہل جنت سے کیا کیا باتیں کرے گا، جنت میں ہونے والی جو باتیں ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان ان کا تذکرہ بھی ہوگا۔ تو اللہ پاک، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے جنتی بندوں سے کہے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ جواب دیں گے، لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک۔ آپ اللہ اگر آپ سب کو، ہم سب کو جنت عطا کرے تو اہل جنت یہ جواب دیں گے۔ اللہ پاک پوچھے گا، یہ کلام بیان کر رہا ہوں جو اللہ کرے گا اپنے محبت کرنے والے جنتیوں کے ساتھ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ، اللہ پاک پوچھے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سبحان اللہ، یہاں تو عمر بھر ہم عرض کرتے رہتے ہیں، مولا کیا تو ہم سے راضی ہے؟ اس دنیا اور اس دنیا میں فرق یہ ہے، یہاں ہم پوچھتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں کیا مولا ہم سے راضی ہے؟ جنت میں پہنچ کر جب منزل پہ پہنچ جائیں گے تو وہ دن آئے گا کہ اللہ پاک پوچھے گا، تم بولو کیا مجھ سے راضی ہو؟ اہل جنت کہیں گے، وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى یا رب، اے ہمارے مولا، ہمارے رب، ہمیں کیا ہوا، ہم تجھ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے، ہم تجھ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ عرض کریں گے، باری تعالیٰ تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو مخلوق میں کسی اور کو نہیں ملتا، ہمیں اس جنت کے گھر میں پہنچا دیا ہے اور تو ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، الا اعطیکم افضل من ذالک، پوچھے گا میرے پیارے بندو بتاؤ کیا جو کچھ تمہیں مل چکا ہے اس سے اور بہتر نہ عطا کروں تمہیں؟ جو کچھ تمہیں مل چکا ہے اس سے مزید بہتر عطا نہ کروں؟ فَيَقُولُونَ یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، بندے بولیں گے، باری تعالیٰ جنت میں تو نے پہنچا دیا اور ہم سے پوچھ لیا، کلام کر لیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم امید رکھیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، ہاں اس سے بڑھ کر بھی ہیں۔ تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا، فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، لو آج سن لو کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی بھی اب ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا۔ جب یہ گفتگو ہوگی تو حضرت صہیب، جن کو صہیب رومی کہتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، ان کی روایت میں اسی کلام کا حصہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرمائیں گے بندوں کو، تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ، اے میرے جنتی بندو کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اور اس سے زیادہ دوں؟ کوئی شے ہے تمہارے دلوں میں اس سے زیادہ وہ دوں؟ پھر جنتی کہیں گے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ عرض کریں گے، باری تعالیٰ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اپنے نور سے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، دوزخ سے نجات دے دی، اس سے بڑھ کر اور چیز کیا ہے جس کی ہم آرزو کریں؟ اس پر اللہ پاک حکم دے گا، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ،
اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کو کہ حجاب کو ہٹا دو، اور جب وہ پردہ اٹھا دے گا تو اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ جو جلوہ حسن رب کا اب ہوا ہے یہ تو یقیناً اس پہلی عطا سے کہیں زیادہ چیز تھی۔ اس پر یہ سنا کر آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی سورہ یونس کی، فرمایا یہ معنی ہے اس آیت کا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ آپ زیادہ لفظ بولتے ہیں نا، زیادہ اور زیادہ دیں، زیادہ بولتے ہیں، یہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا احسن الحسنى وزیادہ۔ قرآن مجید میں فرمایا جن لوگوں نے اس درجے کی نیکیاں کی ان کو جنت اور میری قربت بھی ملے گی، وزیادہ، اور اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ملے گا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا دیدار ہونا یہ معنی ہے زیادہ کا، زیادہ کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر ان کی روایت میں ہے جو ابن ماجہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی ابھی جنت کی نعمتوں میں گم ہوں گے، حور و قصور میں رہ رہے ہوں گے، جنت کے چشموں اور باغات میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے مناظر میں گم ہوں گے اور ان کیفیات میں مسرور ہوں گے کہ اچانک اذ ساطع لہم نور فرفعوا رؤوسہم، اچانک ان کے اوپر ایک نور چھا جائے گا۔ جب نور چھا جائے گا تو وہ حیران ہو کر اوپر دیکھیں گے، اوپر دیکھیں نا آپ ایسے، حیران ہو کر اوپر دیکھیں گے، تو جب دیکھیں گے تو اللہ رب العزت ہوگا، جلوہ فرما ہوگا، اس کا حسن جلوہ فرما ہوگا، اور اللہ پاک فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو السلام علیکم، اللہ پاک سلام کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى سلام قولا من رب الرحیم، یہ جو قرآن مجید کی سورہ یاسین میں آتا ہے، فرمایا اس کا یہ معنی ہے کہ جب اس منزل پہ پہنچو گے تو تمہاری خوش قسمتی کی حد ختم ہو جائے گی، آگے گزر جاؤ گے حدوں سے، جب اللہ پاک جلوہ گر ہو کر تمہیں سلام کہے گا، پھر پردہ اٹھا لے گا۔ قال فینظر الیہم وینظرون الیہ، تو اللہ پاک پھر اپنے ان بندوں کو اپنی شان کے لائق تکنے لگ جائے گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، اور جنتی اللہ کی طرف تکنے لگ جائیں گے، اور فرمایا فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ما داموا ینظرون الیہ، جب اللہ کا رخ انور اور اس کا حسن اور اس کا جلوہ دیکھیں گے تو جنتیوں کو جنت بھول جائے گی، جنت کے مناظر بھول جائیں گے، حور و قصور بھول جائیں گے، جنت کے باغات بھول جائیں گے، جنت کی نعیمات بھول جائیں گی، جنت کا انوار و تجلیات کا ماحول بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائیں گے، انہیں خبر ہی نہیں رہے گی کہاں ہیں، وہ اس کے حسن کو تکنے میں یوں گم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پھر حجاب ڈال دیا جائے گا، اور پھر اللہ کے اس نور حسن کے جلووں کے اثرات لے کر واپس اپنے گھروں کو پلٹیں گے، گھر جنت والے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ وہ دن ہوگا جب سارے بہت سے چہرے بڑے شگفتہ اور تر و تازہ ہوں گے، اور بغیر حجاب کے اپنے رب کا حسن و جمال تک رہے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو فرمایا لوگو تمہیں خوشخبری ہو، جس دن سے اللہ نے یہ آیت اتاری ہے اور اس میں یہ وعدہ کیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک اس کو منسوخ نہیں فرمایا، یہ حکم قیامت تک
اہل ایمان اہل حق کے لیے جاری رہے گا، اور محدود نہیں فرمایا کہ صرف صحابہ کرام کے دور کے لیے جلوہ حق کو بے نقاب کرنے کی خوشخبری تھی، نہیں، جو اس راہ پہ چلے گا قیامت تک ان کے وجوہ نادرہ اور ناظرہ ہوں گے، شگفتہ بھی ہوں گے اور حسن چہرہ حق کو تکنے والے بھی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ ان کو اپنا دیدار دے گا، فیطعمون ان کو کھلایا جائے گا، ویسقون ان کو پلایا جائے گا، ویتطیبون ان کو خوشبو لگائی جائے گی، ویحلون اور جنت کے لباس اور پوشاک صبح و شام پہنائے جائیں گے، ویرفع الحجاب بینہ وبینہم جب مولا کے آمنے سامنے ہوں گے حجابات اٹھا دیے جائیں گے اور پردے اٹھا کے دیدار کرایا جائے گا آ کر، اور پھر وہ رب کو تکیں گے، رب ان خوش نصیبوں کو تکے گا۔ آقا نے فرمایا وَذَلِكَ قَوْلُهُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، فرمایا آقا علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کا یہی معنی ہے کہ صبح و شام انہیں رزق دیا جائے گا۔ رزق کا مطلب ہے رزق کے دیدار دیا جائے گا، رزق کے دیدار دیا جائے گا۔ اور حضرت حذیفہ نے اسی داستان کو جو آگے چل کے بنے گی اس کو یوں بیان کیا آقا علیہ السلام سے کہ اللہ رب العزت جلوہ گر ہو کر اپنے بندوں سے پوچھیں گے سلونی، آج مانگ لو جو مانگنا ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، فیقولون ارنا وجہک، اب وہاں ایسے بھی ہوں گے جو حور و قصور پہ خوش ہو گئے، ایسے بھی ہوں گے جو جنات و باغات پہ خوش ہو گئے، ایسے بھی ہوں گے جو غلمان کی خدمتوں پہ خوش ہو گئے، ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے محلات پہ خوش ہو گئے، طرح طرح کے جنتی ہوں گے، مگر کچھ ایسے ہوں گے جب ان سے پوچھا جائے گا سلونی مانگ لو، ان سے کئی کہیں گے کہ ہمیں یہ مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا، اس سے بڑھ کر جو حدیثیں پہلے بیان کی اور کیا چاہیے۔ کچھ چپ چپ ہوں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ حور اور قصور مل گئے مگر ہم نے جان حوروں کے لیے نہیں دی تھی، مولا جنات اور باغات مل گئے مگر ہم نے جان جنات اور باغات کے لیے نہیں دی تھی، ہم نے محلات کے نیچے جاری نہریں دیکھ لی مل گئی مگر ہم نے نہروں اور دریاؤں کے لیے، جنت کے دریاؤں کے لیے جان نہیں دی تھی، گولیاں نہیں کھانی تھی، گردنیں نہیں کٹائی تھیں، راتوں کے آرام تج نہیں کیے تھے، بستروں سے پہلو جدا ان مناظر کے لیے نہیں کیے تھے، خود کو بے آرام نہیں کیا تھا، غربت اور فقر و فاقہ کی تکلیفیں ان چیزوں کے لیے نہیں صحیح تھیں۔ تو باری تعالیٰ پوچھیں گے پھر جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا وہ مانگ لو نا، مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ارنا وجہک، ہم نے آرام چھوڑے، ہم نے تیرے دشمنوں سے مقابلے کیے، ہم نے گردنیں کٹوائیں، شہادتوں کے جام پیے، جانیں دی، ہم نے بستروں سے پہلو جدا کیے، فاقے کیے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، دکھ سہے، زندگی دنیا کی راحتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، یہ سارا کچھ ایک خبر تیرے محبوب نے دی تھی، اس کے لیے کیا تھا۔ پوچھا جائے گا کیا خبر تھی؟ محبوب نے یہ خبر دی تھی، مدینہ سے ملی تھی، آقا نے فرمایا تھا ایسوں کو جلوہ دکھاؤں گا، ہم تو تیرا مکھڑا تکنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اب ارنا واجہک، اپنا مکھڑا دکھا دے اے رب العالمین، ننظر الیک، تاکہ ہم تیرے حسن کی طرف تک سکیں۔ جب وہ درخواست کریں گے فیکشف اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک پردے کو ہٹا دے گا، فرمائے گا تلک الحجب، ان پردوں کو ہٹا دو، وتجلی لہم، اور وہ ان کے لیے جلوہ گر ہو جائے گا، فینظرون الیہ، وہ اس کے چہرہ قدرت اور حسن کو تکنے میں گم ہو جائیں گے۔ میں 33 برس سے تمہیں یہ لالچ دیتا آ رہا ہوں، ہر لالچ سے تمہیں کنارہ کش بناتا آ رہا ہوں، ہر لالچ سے جدا کرتا آ رہا ہوں۔ جوانوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں،
اس دنیا کے آرام تو 4 دن کے ہیں. کتنے ہیں جو 100 سال زندہ رہتے ہیں یہاں؟ کتنے ہیں جو 60 سال زندہ رہتے ہیں؟ جی کتنے ہیں جو 40 برس زندہ رہتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں جو جوانی میں چلے جاتے ہیں. یہ چند دنوں کی راحت ہے زندگی، چند دنوں کا عیش و آرام ہے، پھر ایک طویل رات ہے، طویل رات ہے. ہم دنیا کے عیش و آرام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. یہ راحتیں کچھ نہیں ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، جس دن پردہ اٹھے گا اور اس کا حسن مطلق جلوہ گر ہوگا اور وہ تمہارے سامنے آمنے سامنے آ کر تم سے کلام فرمائے گا، اس دن سمجھ آئے گی کہ راحت کسے کہتے ہیں. اور تم کہو گے کہ مولا اس لمحے راحت کے لیے اگر کروڑ بار بھی جانیں دینی پڑتی تو دے دیتے. ہمیں خبر نہیں تھی کہ لذت کیا ہے، ہمیں خبر نہ تھی کہ اس لمحے کی لذت کیا ہے. پھر صحابہ کرام سن کے بیتاب ہو گئے، بیتاب ہو گئے، ان کے جذبات قابو میں نہ رہے. وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ 14ویں رات تھی، 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم بغیر پردے کے رب کو دیکھ سکیں گے؟ پوچھنے لگے آقا واقعی بغیر پردے کے؟ جس کی بغیر دیکھے عبادت کرتے، سجدے کرتے، طاعت کرتے زندگیاں بیت گئیں اور کوئی اس کا جلوہ نہ کر سکا سوائے صاحب قاب قوسین کے، جس کے جلوے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اور طور راکھ ہو گیا. عرض کیا رب ارنی انظر الیک. جب بلایا 40 راتیں کاٹ کر تو ایک ہی بات پوچھی، اندازہ کریں کہ اس لمحے کی لذت کیا ہے. انہی کو خبر ہے جنہوں نے وہ لذت پائی ہے. 40 راتوں کے بعد ایک ہی بات مانگی، ایک ہی، رب ارنی انظر الیک. مولا ایک جھلک دے دے اپنے مکھڑے کی، میں تھوڑا سا تک لوں، تک لوں. تو رب کائنات نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ یہاں پر تو نہیں تک سکتا. وہ لمحہ زیارت الہی کا، دیدار الہی کا، جس کے لیے طور پھر راکھ بن گیا، اس لمحے کی لذت کی کیا خبر کہ کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں تو آگے آقا کا فرمان بیان آتا ہے حدیث میں. حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہوئی. کچھ دیر بیٹھے، باتیں کی. یہ تابعی ہیں، سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں. ملاقات ہوئی، کچھ دیر باتیں ہوئیں اور جب اٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا سعید اب انشاءاللہ جنت کے بازار میں ملاقات ہوگی. جنت کے بازار میں، آپ بھی بازاروں کو جانتے ہیں نا. فرمایا جنت کے بازار میں ملاقات ہوگی. حضرت سعید بن مسیب کہنے لگے کیا جنت میں بھی کوئی بازار ہوں گے؟ جنت میں بھی بازار ہوگا؟ میں آپ کو ایک ہے جملہ معترضہ، وہ صرف بتانا چاہتا ہوں. استنبول میں جب ٹرکی جائیں تو اس کا کیپٹل استنبول، جو پرانا کیپٹل ہے، نیا تو اب وہ دوسرا شہر ہے. استنبول میں ایک گرینڈ بازار ہے. میں جب بھی استنبول جاتا ہوں تو میں اس گرینڈ بازار کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے جنت کا بازار یاد آتا ہے. اس گرینڈ بازار جیسا کوئی بازار خوبصورت دنیا کے کسی ملک پہ نہیں دیکھا زندگی میں. اور وہ دیکھ کر مجھے جھلک لگتی ہے کہ یہ اس دنیا کا ایک بازار ایسا ہے تو جنت کا بازار کیسا ہوگا. انہوں نے کہا کیا جنت میں بھی کوئی بازار ہوگا؟ فرمایا ہاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے اعمال کے حساب سے ان کو منزلیں الاٹ ہو جائیں گی.
ان کو جگہیں الاٹ ہو جائیں گی، اور پھر ہر 7ویں دن جیسے جمعہ کا دن ہوتا اتنی مدت کے بعد انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ آئیں مجلس دیدار میں اور اللہ کا دیدار کریں۔ ان پر اللہ اپنا عرش ظاہر کر دے گا، اور ہر جمعہ کے دن یعنی 7ویں دن جنت کے الگ الگ باغ میں محفل دیدار لگے گی، ایک جگہ نہیں، ہر ہفتے الگ باغ منتخب ہوگا اور وہاں اس کی تجلی حسن ہوگی۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، بیٹھنے کے لیے ممبر نور کے ہوں گے، موتی کے بھی ہوں گے، یاقوت کے بھی ہوں گے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سنن ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے صحیح۔ زبرجد کے بھی ہوں گے، سونے کے بھی ہوں گے، چاندی کے بھی ہوں گے، الگ الگ قسموں کے ممبر، صوفے، کرسیاں، جگہیں ہوں گی۔ اور فرمایا ان میں سے ادنا درجے والے جو ممبر ہوں گے، ممبر ادنا درجے والے، وہ مشک اور کافور کے ٹیلے ہوں گے۔ اور پھر آقا نے فرمایا سن لو، وہاں کوئی شخص ادنا نہیں ہوگا، حدیث کے لفظ ہیں، کوئی شخص ادنا نہیں ہوگا، اور وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے آپ سے افضل نہیں سمجھے گا۔ جب ہر جمعے ہر ہفتے کو یہ مجلس لگے گی، ہر ہفتے 7 دن کے بعد، فرمایا دنیا کے حساب سے، اور یہ بھی سن لیں آقا نے فرمایا تمہاری دنیا کے حساب سے 7 دن، اور اللہ کے ہاں جنت کے حساب سے وہ 7 دن نہیں ہوں گے، وہ تھوڑا وقت ہوگا۔ لمحے لمحے کے بعد مناظر آئیں گے، لوگ جنتی دوڑے پھریں گے، خبر آئے گی اب اس باغ میں جلوہ ہو رہا ہے، ادھر سے فارغ ہوں گے، خبر آئے گی آؤ اب شام کو اس باغ میں جلوہ ہو رہا ہے۔ وہ ہماری جنت تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ہی اس کا دیدار، ہماری جنت باغات میں نہیں ہے، ہماری جنت اس کی حسن کی تجلیات میں ہے، اس کے دیدار میں ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جنت میں جانے والوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست کلام نہیں فرمائے گا، ہر ایک شخص سے کلام کرے گا، بس زندگی ایسی ڈال لو کہ وہاں پہنچ سکو، ایسی بنا لو کہ وہاں پہنچ سکو، تقوی ایسا پیدا کر لو، ایمان ایسا پیدا کر لو، عشق رسول ایسا پیدا کر لو، پرہیزگاری یقین ایسا پیدا کر لو، حضور کی اتباع ایسی پیدا کر لو، اولیاء صالحین کی طرز زندگی کو شیوا بنا لو۔ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی، حضرت شاہ نقشبند، حضرت الغرض حضرت جنید بغدادی، اویس کرنی، سب اولیاء ان کے جدا جدا رنگ ہیں، ان میں سے جو رنگ اپنا لو تاکہ جنت کا راستہ کھل سکے، جنت کا دروازہ کھل سکے، اور ایسے بن جاؤ کہ جنت کا ہر دروازہ کئی لوگوں پر کھلا ہوگا، اور دروازے کے بواب ہر طرف سے بلائیں گے ادھر سے گزر، ادھر سے گزر۔ عاشقوں کے لیے دروازہ چننا مشکل ہوگا، سب دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر اہل جنت سے اللہ خطاب کرے گا، ارے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت اور چاہتے ہیں؟ اللہ ہر ایک شخص سے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ترمذی میں، ابن ماجہ اور ابن حبان میں لفظ بولے، فرمایا کہ کوئی ایک شخص بھی جو اللہ کے دیدار کی مجلس میں حاضر ہو، اللہ پاک نہیں چھوڑے گا جس کا نام لے کر بلا کر گفتگو نہ کرے، وہ فلاں بتا تیرا کیا حال ہے، پھر اس کو کہے گا سنا تیرا کیا حال ہے، کیسے رہ رہے ہو، ایک ایک شخص کو نام لے کر اللہ بلائیں گے اور کلام کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ یقول للرجل منہم، حتیٰ کہ جنت کی ان مجالس میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ کسی کا نام بلا کے اللہ فرمائے گا یا فلان ابن فلان، اے فلاں شخص فلاں کے بیٹے، اتذکر یوم قلت کذا بکذا، تمہیں یاد ہے زندگی میں اس دن تم نے کیا کہا تھا، پرانی باتیں اللہ یاد کرائے گا، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، غلطی ہو گئی تھی تم سے، وہ پریشان ہو جائے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ
وہ سمجھے گا مجھے دنیا میں کی ہوئی غلطیاں، میری خطائیں اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم ہو کہ نکل جاؤ، وہ گھبرا جائے گا۔ اللہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر خاموش پوچھے، سوچے گا اللہ کیا کہتا ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا رب سب کچھ یاد ہے، افلم تغفر لی، کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ بیٹھا جنت میں ہے، مجلس دیدار میں ہے، وہ پوچھے گا باری تعالیٰ کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ اللہ پاک فرمائے گے بلا، معاف کر دیا ہے تو یہاں پہنچایا ہے، معاف کیا ہے تو یہاں پہنچایا ہے، اس وجہ سے یہاں تک پہنچے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گویا خطا کاروں کو بھی اللہ بلائے گا، چونکہ معافی کے ساتھ وہ پہنچ گئے، ہر شخص سے کلام ہوگی۔ لوگ اللہ کی مجلس دیدار میں اسی حال پر بیٹھے ہوں گے کہ اچانک ایک بادل چھا جائے گا، اور بادل سے ایسی خوشبو برسائی جائے گی کہ ایسی خوشبو انہوں نے جنت میں آ کر بھی کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے دیدار کے انعام و اکرام سے نوازے گئے ہو، اب اٹھو، جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر لیا ہے، رکھا ہے، جو جی میں آئے جاؤ جنت کے بازار میں اٹھا لو، جو چاہتے ہو لے لو، جھولیاں بھر لو، لاد لو، سواریوں پر لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کہ آقا نے فرمایا کہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں فرمایا پھر ہم اللہ کے دیدار کی مجلس سے اٹھ کے بازار میں جائیں گے، جنت کے بازار میں جائیں گے، اور فرمایا جو چیز ہم چاہیں گے دکانوں سے اٹھاتے جائیں گے، کسی کی قیمت نہیں لی جائے گی، کسی سودے پر قیمت نہیں ہوگی، جو چاہیں گے اٹھاتے جائیں گے، ہمیں جنت کی سواریاں دے دی جائیں گی، اور اٹھا اٹھا کر سواریوں پہ لاد کر لے جائیں گے۔ اور اس بازار میں پھر اہل جنت اونچے درجے کے لوگ، وہ اولیاء، اونچے درجے کے لوگ، اقطاب، غوث، ابدال، صالحین، اور نچلے درجے کے لوگوں کی اس بازار میں ملاقات ہوگی، وہ بھی آئیں گے۔ خوشخبری ہو کہ اللہ کا دیدار ہوگا، حضرت اویس کرنی سے بھی ملاقات ہوگی، حضرت حسن بصری سے بھی ملاقات ہوگی، جنید بغدادی سے بھی ملاقات ہوگی، سری سقطی سے بھی ملاقات ہوگی، معروف کرسی سے بھی ملاقات ہوگی، اور ہمارے سردار اور آقا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ملاقات ہوگی، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاؤدانی سے پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ آقا نے فرمایا جنت کے بازار میں سب کی ملاقاتیں ہوں گی، اونچوں کی بھی اور چھوٹے والوں، نچلے والوں کی، جب ملاقاتیں ہوں گی پھر آقا نے فرما دیا، اور یاد رکھ لو وہاں کوئی ادنا نہیں ہوگا، دوبارہ فرما دیا جنت میں کوئی ادنا نہیں ہوگا۔ پھر کچھ لوگ جن کی منزلیں چھوٹی ہیں وہ جب بڑی ہستیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا لباس بڑا عالی شان ہے تو تعجب کریں گے، جو ہی ان کا لباس دیکھ کر، پوشاک دیکھ کر تعجب آئے گا، اسی لمحے اپنے آپ کو دیکھیں گے ان کی پوشاک بدل چکی ہوگی، ان کی پوشاک بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خیال تمہارے دلوں میں آئے گا اسی لمحے تمہیں مل جائے گا، وہ ایسا مقام ہے۔ تو اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لینا سستا سودا ہے یا مہنگا؟ ان لمحات کے لیے جانیں دے دینا سستا سودا ہے یا مہنگا؟ ان لمحات کے لیے راتوں کے آرام چھوڑ دینا، مصلے پہ کھڑا ہونا، سجدہ ریز ہونا، آنسو بہانا، گریہ وزاری کرنا، توبہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بننا، عاشق رسول بننا، متقی بننا، سستا سودا ہے یا مہنگا؟ سستا سودا ہے۔ جوانوں، میری خوشی اس دن ہوگی جب تمہارے چہروں پر تقوی کا نور نظر آئے۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیاں، جب ان کے چہروں پر تقوی کا نور ہو، ان کے سروں پر ایمان کا تاج ہو، ان کی شب و روز عصمت، پرداداری، تقوی، پرہیزگاری میں گزر رہے ہوں، اور تمہیں چلتا پھرتا دیکھ کر لوگ کہیں انہیں کہتے ہیں یہ منہاج القرآن کے بچے اور بچیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کا سراپا ایمان، یقین، تقوی، پرہیزگاری بن گیا ہے۔ تو آقا نے فرمایا پھر وہ
خوبصورت لباس پہن کر گھر جائیں گے. جب گھر جائیں گے انہیں کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا. جب گھروں میں جائیں گے تو وہ صحابہ کہتے ہیں ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی. یہاں تو سب کی بیویاں تو استقبال نہیں کرتی نا. سب کی بیویاں استقبال کرتی ہیں؟ آپ اپنے دلوں کے حال سے بہتر واقف ہیں. سب کی بیویاں نہیں کرتی. وہاں ہر ایک کی بیوی استقبال کرے گی. اب یہ اللہ بہتر جانے کس کی بیوی کون ہوگی. یہی ازواج جنت میں پہنچتی ہیں یا حوریں نصیب ہوں گی. استقبال ہوگا, وہ خوش آمدید کہیں گی. اور وہ کہیں گی ازواج جنت کہیں گی جب گئے تھے تو اتنے حسین و جمیل نہیں تھے, اب تو روپ ہی بدل گیا ہے, نکھار آ گیا ہے, حسن و جمال آ گیا ہے, تمہارے چہروں پہ نور آ گیا ہے, کیا کر کے آئے ہو. وہ کہیں گے اور تو کچھ نہیں کیا, بس رب الجبار کی مجلس سے اٹھ کے آئے ہیں, اس کا دیدار کر کے آئے ہیں. اس کے دیدار نے ہماری شکل و صورت کو بدل دیا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور جب وہ دیدار کریں گے فرمایا پھر وہ میرے نور کی تجلی بھی دیکھیں گے مگر جلیں گے بھی نہیں, بے ہوش بھی نہیں ہوں گے, گریں گے بھی نہیں, ہوش میں رہیں گے اور دیدار کے جام بھر بھر کے صبح و شام پیئیں گے. دیدار کا جام گردش میں رہے گا, صبح و شام پیئیں گے اور رہیں گے بھی ہوش میں. اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کئیوں پر ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کا نور, جتنے عاشق ہیں, جتنا توکل زیادہ, جتنا تقوی زیادہ, جتنی عبادت گزاری زیادہ, جتنے اچھے اخلاق زیادہ, جتنی پرہیزگاری زیادہ, یہ چیزیں حاصل کریں اور ان کا پیکر بن کے واپس پلٹیں. آج کی رات کا اور ان دنوں کا پیغام, جتنا تقوی بڑھے گا, ایمان کا نور بڑھے گا, اتنا اللہ کے حسن کا نور ملے گا اور اس کا روپ چڑھے گا. اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ آقا نے فرمایا جب اللہ کے نور کی اور اس کی تجلیات میں وہ گم ہو کر گھر آئیں گے تو اللہ کے نور نے ان کو, تجلیات نے پردے میں چھپایا ہوگا. گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں انہیں دیکھ بھی نہیں سکیں گی. ارد گرد اللہ کے حسن کا نور ہوگا, تجلیات کا پردہ ہوگا, اور نہ انہیں سوائے اب اللہ کے نور کی تجلیات کے بیویاں نظر آئیں گی, نہ بیویوں کو شوہر نظر آئیں گے. کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر پردہ اٹھے گا اور اپنی اصل نقش و نین کی طرف لوٹیں گے, مگر حسن و جمال بدل چکا ہوگا. حسن و جمال بدل چکا ہوگا. یہ جو درجے نصیب ہوں گے, میں نے کہا کئیوں کو 7ویں دن دیدار ہوگا اور کئیوں کو ہر روز دیدار ہوگا, اور کئی ایسے ہوں گے ان کو صبح و شام روزانہ 2 بار اس کے حسن کا دیدار ہوگا. یہ درجے کس طرح بڑھیں گے؟ عشق اور محبت الہی سے.